السلام علیکم بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی سائڈ ٹیبل، آپ کو ریویو دکھا رہا ہوں۔ یہ چیز ہم لائٹ پالش میں تیار کرنے جا رہے ہیں، آرٹیفیشیل یہ گرین ڈالیں۔ بیس سے لے کے تیاری تک اے ٹو زیڈ سارا پروسیجر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اسٹیپ ٹو اسٹیپ کہ کس طرح یہ لائٹ پالش میں آرٹیفیشیل گرین ڈال کے یہ چیز آپ نے تیار کرنی ہے۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو میٹیریل کا بتاتا ہوں کہ میٹیریل کتنا اور کون سا اس پالش میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس برنی میں سپریٹ ہے، یہ ململ، چاک مٹی، لال ٹالی، ووڈ سیلر 1/4، کلیئر گلاس لیکر 1/4، کالا ٹالی، یہ پیلا ٹالی، ½ کلو گیلو کا پیکٹ، ریگمار 80 نمبر پٹے والا ڈیئر کا 1 نمبر ریگمار ہے، زیادہ تر فرنیچر میں یہی چلتا ہے۔ 100 نمبر پٹے والا ریگمار۔ اس برنی میں پالش بھگو کے رکھی ہوئی ہے 1 لیٹر سپریٹ میں، ½ پاؤ لاکھ دانہ۔ یہ تقریباً 1 گھنٹہ بھگو کے رکھنی ہے۔ یہ 1 پاؤ لاکھ دانہ میں سے ½ پاؤ بچ گئی تھی۔ یہ ایک شیٹ کا پیس، اس کے اوپر ہم نے پوٹین تیار کرنی ہے نیلا، اور اس میں ہے ہمارے پاس تھنر۔ ایک برنی میں ہم نے 1 لیٹر سپریٹ اور ½ پاؤ لاکھ دانہ اس برنی میں ہم نے ڈالا تھا۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کو رکھا ہے ہم نے دھوپ میں۔ دھوپ میں رکھنے کے بعد اب یہ ہماری پالش تیار ہو گئی ہے۔ اس کو ہاتھ سے آپ نے اچھی طرح سے مسلنا ہے، اچھی طرح سے ملنا ہے، کیونکہ اس میں لکڑی کے وہ پھوک سا ہوتا ہے سارا، وہ علیحدہ ہو جائے اور پالش علیحدہ ہو جائے۔ اس کے بعد اب ہم چھان لیں گے۔ اچھی طرح سے اس کو آپ نے چھان لینا، چھان کے 1/4 میں یہ ہم ساری پالش علیحدہ کر لیں گے۔ اس کو آپ جس ٹائم پالش تیار ہو جائے چھان کے، یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی چھان لیں، ہم چھان کے اس کو کسی بوتل میں بھی سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بچ گئی ہے تو یہ خراب نہیں ہونے والی۔ اس کو ہم چھان کے علیحدہ 1/4 میں یہ بنا کے 1/4 ہم بنا کے رکھ لیں گے، برنی خالی کر دیں گے ہم۔ پالش کو اچھی طرح سے آپ نے مسلنا ہے کہ بالکل جو لکڑی کا بیچ میں پھوک ہوتا ہے اور ذرے ہوتے ہیں لکڑی کے، وہ علیحدہ ہو جائیں، اور پالش جو ہے وہ آپ کی سپریٹ کے اندر مکس ہو جائے اچھی طرح سے۔ یہ اب ہم چھان کے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے پالش علیحدہ کر لیں گے۔ یہ اب ہم نے پالش کا 1/4 بیچ میں سے نکالا ہے۔ اچھا، یہ اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں پیلا ٹالی۔ پیلا ٹالی جو ہے میں نے مٹیریل آپ کو سارا بتایا۔ پیلا ٹالی اب ہم جو چیز تیار کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے پیلا ٹالی جو ہے اس میں 200 گرام والا جو پیکٹ ہے وہ ½ پیکٹ اس 1/4 کے اندر، جتنی مقدار یہ کوانٹٹی آپ کو پالش کی نظر آ رہی ہے، ہم نے اس کے اندر پیلا ٹالی کا 200 گرام والا جو پیکٹ ہے وہ ½ پیکٹ اس میں ڈالا تھا۔ اب یہ چاک مٹی ہم نے لی ہے، تقریباً یہ 1 سے 1.5 پیالی ہم اپنے سامان کے مطابق جو ہے وہ پوٹین بنا رہے ہیں۔ پوٹین اگر آپ کی زیادہ بھی بن گئی ہے تو یہ خراب نہیں ہوتی، آپ اس کو شاپر میں کسی تھیلی میں بند کر کے گراں لگا کے رکھ دیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، یہ 1 ہفتہ بھی پوٹین جو ہے نا، اس کو ہلکا سا صرف پانی لگانا ہے اور یہ دوبارہ قابل استعمال ہو جاتی ہے، پوٹین خراب نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے گلو ڈالی ہے، پیلا ٹالی ڈالا ہے۔ جس چیز کی ہم نے بیس بنانی ہے، جو ہم نے تھمبنیل میں آپ کو پکچر دکھائی ہے، جو چیز دکھا رہا ہوں کہ جو چیز تیار کرنی ہے ہم نے، اس کے لیے اگر آپ نے یہ چیز تیار کرنی ہے تو سیم جس طرح میں سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح ہم یہ پوٹین اور پالش جس طرح بنائی ہے، آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے چلنا ہے۔ پوٹین جو ہے وہ اپنے مطابق بنا لیں۔ گلو جو ہے جتنا زیادہ آپ گلو ڈال لیں گے وہ بہتر ہے۔ پانی تھوڑا پانی ڈالنا ہے، کہ پتہ ہے گلو سے وہ ذرا صحیح اچھی پیسٹ بنتی نہیں، تھوڑا سا اس میں پانی ہم ڈالیں گے کہ ذرا صحیح جو ہے نرم پوٹین بن جائے اچھی طرح سے۔ یہ جس طرح گندا ہوا ایک آٹا ہوتا ہے نا، صحیح نرم سا آٹا، اس طرح ہم نے اس کو پیسٹ بنا لینی ہے اس کی۔ تھوڑا پانی بیچ میں مکس کر کے، زیادہ پانی نہیں ڈالنا، کوشش کرنی ہے کہ زیادہ اس میں گلو ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ ہماری پوٹین تیار ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً ہمارے پورے جو ایک ڈریسنگ ہے اور 2 سائڈ ٹیبل، اس کے لیے یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں مزید بنانی پڑی تو اور بنا لیں گے، لیکن پوٹین بنانے کا یہی طریقہ کار ہے۔ بیس جس کلر میں آپ نے بنانی ہے اسی کلر میں، وہی کلر ہلکا سا پوٹین میں آپ ڈال لیں۔ اب یہ ہمارے پاس کورا
بغیر پالش کے سائڈ ٹیبل آ گیا، ہم نے ایک سائڈ ٹیبل لے لیا، اس پہ ہم نے کیل اندر کی ہیں، سارے کیل سارے جتنے بھی آپ کو کیل نظر آ رہے ہیں سارے کیل اندر کر کے 120 نمبر یا 100 نمبر کا ریگمار آپ نے لے لینا۔ زیادہ تر یہی ریگمار چلتے ہیں، 100 نمبر 120 نمبر۔ اگر تو لکڑی بالکل لکڑی کا جو ہے اس پہ آپ یہ ہے کہ 60 نمبر 80 نمبر ریگمار، نہیں تو 100 120 جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ اب ہم نے وہ جو پالش بنائی تھی، گف بنایا تھا جس میں ہم نے پیلا ٹالی ڈالا تھا، اب پتہ مارنے کے بعد اس کی صفائی کرنے کے بعد ڈریسنگ کی، یہ اس پہ ہم ایک کوٹ جو ہے پالش کا، ایک ہاتھ پورے فرنیچر پہ ایک ہاتھ پالش کا پھیریں گے۔ اب یہ دیکھیں، اچھا یہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پالش کا ہاتھ جو ہے نا شیٹ کے لمبے رخ، جس طرح اوپر سے نیچے سائڈ پہ اس طرح ترچھا ہاتھ نہیں پھیرنا، پالش کرتے ہوئے بھی آپ نے ترچھا ہاتھ نہیں پھیرنا، اور جس ٹائم ریگ مار کا آپ پتہ لگا رہے ہوں گے فرسٹ، جس ٹائم پتہ لگا رہے ہوں گے اس ٹائم پہ بھی آپ نے ترچھا ہاتھ اس پہ نہیں پھیرنا، کیونکہ وہ جس طرح اس کے گرین شیٹ کے وہ جس طرح اس پہ پیپر لگا ہوا ہوتا ہے نا، اگر ترچھا ہاتھ پھیریں تو وہ سکریچز سے پڑ جاتے ہیں۔ اب پورے فرنیچر کو ایک بار اس طرح ہم نے پالش کا ایک ہاتھ لگا دینا، یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کارنرز سب جگہ پہ آپ نے پالش اس طرح جو ہے نا۔ اچھا یہ جو پالش اب ہم نے بنائی ہے یہ کورے فرنیچر کے لیے، جو چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے سٹارٹ میں یہ اس کے لیے، اگر آپ کا کوئی پرانا فرنیچر ہے اس پہ پہلے پالش ہوئی ہے یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے علیحدہ جو ہے میتھڈ یوز ہوگا۔ یہ دیکھیں اوپر سے نیچے جیسے ہاتھ چل رہا ہے، یہ اوپر سے نیچے اس طرح بالکل اس کو کراس میں ترچھا ہاتھ نہیں پھیرنا سینٹر میں۔ پالش کا اگر پھیر بھی دیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن وہ بیچ میں ذرا لائننگ سے، لیکن ریگمار کا جو پتہ ہے اس پہ آپ نے نہیں پھیرنا۔ اچھا اب ہم نے پورے فرنیچر کو ایک بار پالش پھیری ہے، پورے فرنیچر کو پالش پھیر کے جب ہمارے پاس پوٹین بنی ہوئی تھی، یہ آپ نے اس طرح نیلا پکڑنا ہے اور سارے فرنیچر کو، پورے فرنیچر کو کوئی جگہ رہ نہ جائے، جہاں جہاں کیل آپ نے اندر کیے تھے جو جوڑ ہیں اس کے سارے میں یہ پوٹین اس طرح نیلے کے ساتھ اچھی طرح سے اس کا لیپ کر دینا، اور کوشش کرنی ہے کہ بڑے ایک حساب کے ساتھ جو ہے نا نیلا پھیریں کہ زیادہ جو ہے نا پوٹین کہیں پہ جمی رہ نہ جائے، کیونکہ پھر پتہ مارتے ہوئے زیادہ دشواری ہوتی ہے، رگڑائی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور ایک پہلے ہی اس سے نیلے سے ہم اچھی طرح سے ذرا اس کا لیپ کر دیں نا صحیح، جو کچرا بیچ میں جو پوٹین کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے وہ اس نیلے سے ایسے ہی اٹھاتے لے جائیں تو اچھی ایک لیول کے ساتھ اس پہ پوٹین لگ جاتی ہے۔ اب یہ سارے فرنیچر کو ہم نے اس طرح پوٹین لگا لینی ہے، یہ دیکھیں جوڑوں پہ جہاں جہاں کیل اندر کی ہے تو ساری اپنے آپ لگتی جائے گی، پورے فرنیچر پہ اس طرح پوٹین لگا کے اس کے بعد اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہم نے خشک کیا، جس ٹائم دیکھا ہے کہ پوٹین خشک ہوگی، پھر 120 نمبر کا ریگمار لے کے سارے فرنیچر کو، پورے فرنیچر کو اسی طرح جس طرح یہ دیکھیں کہ ہاتھ جس طرح چل رہا ہے لمبائی کے رخ، ترچھا ہاتھ نہیں چلانا، لمبائی کے رخ اس طرح سارے فرنیچر کو ایک بار آپ نے دوبارہ پتہ مار لینا۔ اب ہم یہ تیار کر رہے ہیں اس کی بیس، ابھی یہ بیس تیار ہو رہی ہے، اس پارٹ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ بیس ہم نے کس طرح تیار کرنی ہے۔ پورے فرنیچر کو آپ نے پتہ مار لینا، اس کے بعد اس کو صاف کرنا ہے، کپڑا مارنا ہے، اور وہی جو سیم پالش آپ نے پہلا ہاتھ پہلا کوٹ اس پہ پھیرا تھا ایک کوٹ پھیرنا ہے وہ بس، پہلے پوٹین سے پہلے جو ہے کیلیں اندر کر کے رگڑائی کر کے ایک کوٹ، اس کے بعد اب پتہ مارا ہے پوٹین لگا کے، اس کے بعد صفائی کر کے، اس کے بعد دوبارہ اب ہم یہ 2 کوٹ اس پہ پھیریں گے۔ 2 کوٹ پھیرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا بیس جو ہے نا وہ اچھی بن جاتی ہے، ایک کوٹ کے بعد بھی ابھی ہم نے کیونکہ اس پہ دوبارہ پوٹین کا کام شروع کرنا ہے، بیس جو ہے وہ اسی لیے تب بھی اچھی بنے گی جتنی زیادہ سے زیادہ پالش جو ہے نا فرنیچر کو آپ پلائیں گے، جتنے مسام اس کے بھرے جائیں گے پالش سے اتنی ہی بیس اچھی بنے گی، اتنی زمین۔ یہ اب دیکھیں آپ ایک ہاتھ ہم نے پھیر دیا، اب اس پہ یہ دوسرا ہاتھ چلے گا، یہ دوسرا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کورا فرنیچر پالش کرنا ہے جس پہ پہلے پالش نہیں ہوا تو سیم جس طرح ہم چل رہے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں آپ کورا فرنیچر لے آئیں، سیم اسی حساب سے اسی طریقے سے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بہت خوبصورت زمین، بہت خوبصورت بیس تیار ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ دوسرا کوٹ پھیر رہا ہے پالش کا، اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح ململ کا ایک گولا سا بنا لینا، سارے فرنیچر پہ کوئی جگہ کوئی کارنر کوئی اس کا جو ہے نا ٹکر وغیرہ کوئی دروازوں کی اور اس کی دراز کی کوئی رہ نہ جائے، اوپر نیچے پایوں پہ دروازوں کے اندر اچھی طرح سے آپ نے 2 ہاتھ یہ پھیرنے ہیں، 2 ہاتھ آپ نے یہ پھیرنے ہیں۔ یہ کب تقریباً جو ہے نا ہمیں
ایک ڈریسنگ اور 2 سائڈ ٹیبل، اس کا بیڈ نہیں ہے، بیڈ جو ہے وہ فل پوشش میں ہے۔ اب ہم نے یہ 2 ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کو دوبارہ پتہ مارنا ہے، 2 ہاتھ پھیرنے کے بعد دوبارہ پتہ مارا ہے۔ نہیں، ابھی یہ سائڈ ٹیبل رہ گئی تھی، یہ سائڈ ٹیبل ایک کر لیں۔ دیکھیں کس طرح ہاتھ چل رہا ہے، رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ، بالکل سیم اسی طرح آپ نے چلانا ہے۔ بہت خوبصورت زمین بنے گی، اس کی بہت پیاری بیس بنے گی۔ یہ ابھی ہم بیس بنا رہے ہیں، جو باقی اوپر کا وہ آرٹیفیشل گرین جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہیں وہ بعد کا کام ہے۔ سب سے جو فرنیچر میں پالش میں دیکھ بھال کا کام ہے وہ ہے اس کی بیس، زمین اچھی بنی ہوئی ہوگی تو پالش 10 15 سال جو ہے وہ پالش خراب نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس طرح نیچے پایوں پہ، ٹکروں پہ، کارنرز میں، سارے پہ آپ نے جو ہے نا اچھی طرح سے پالش اس کو پلانی ہے۔ 2 ہاتھ جو ہیں وہ پالش کے پھیرنے ہیں، پہلے ایک ہاتھ پھیر کے جس طرح آپ ایک سائڈ ٹیبل کو پھیریں گے، پھر دوسری سائڈ ٹیبل کو، پھر ڈریسنگ کو، پھر دوبارہ سے جب سائڈ ٹیبل پہ آئیں گے وہ اتنے میں خشک ہو جی ہوگی۔ یہ دیکھیں دوسرا ہاتھ، یہ سائڈ ٹیبل رہ گئی تھی، اس کو دوسرا ہاتھ چل رہی ہے۔ اسی میں تقریباً ہماری بیس جو ہے نا بہت اچھی بن گئی ہے، لیکن ابھی ہم اسے ایک بار اور اس پہ پٹین لگائیں گے، رگڑائی کریں گے۔ یہ دیکھیں کس طرح رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ، اچھی طرح سے آپ نے جو ہے نا گدی پھیرنی ہے، کوئی جگہ بھی آپ کی رہ نہ جائے۔ تقریباً ہماری بہت پیاری بیس تیار ہو رہی ہے، بہت پیاری بیس تیار ہو رہی ہے۔ ساری جو پالش میں گیم ہوتی ہے وہ لاکھ دانہ سپریٹ، اور اسی بیس کی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم یہ پالش پھیر رہے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ صرف ایک بار جس طرح فرسٹ ٹائم پھیرا ہے اس کے بعد انہوں نے پٹین لگانی ہے، رگڑائی کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہاتھ پھیر کے کلیئر اوپر گریننگ وغیرہ کر کے اوپر سلر اور لیکر لگا دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھیں کہ 2 ہاتھ اس کو پھیرے ہیں، پٹین لگانے کے بعد پٹین کی رگڑائی کی تھی، پٹین سے پہلے ہم نے ایک ہاتھ پھیرا تھا کورے کو۔ یہ اب ہم سارے فرنیچر کو اسی طرح ڈبل کوٹ پھیر کے اچھی طرح سے آپ نے پھیرنا ہے اس پہ۔ اس کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں مارنا، کچھ نہیں کرنا، پھر دوبارہ وہی پٹین لینی ہے اور پھر دوبارہ سے پورے فرنیچر کے اوپر لیپ کر دینا ہے آپ نے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لیپ ہو رہا ہے، پورے فرنیچر کو اسی طرح لیپ کر کے تقریباً اب جو ہے نا اس میں کیلوں کے نشان، کوئی ایسے ذرے اسپاٹ، یہ صرف اسی لیے کہ اگر کوئی کمی بیشی ذرا سی کوئی رہ گئی ہے، ویسے کوئی رہ نہیں گئی تھی، لیکن اچھی بیس اچھی زمین بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ دیکھیں ایک بار ہم نے پورے فرنیچر کو دوبارہ سے پٹین لگا کے اب دوبارہ اس کی رگڑائی ہو رہی ہے۔ رگڑائی اسی طرح آپ نے کرنی ہے، سیدھے رخ اس طرح ہاتھ چلانا ہے، بالکل اس طرح آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ نہیں چلانا۔ اگر ریگ مار کا آپ اس طرح ہاتھ چلائیں گے تو سکریچ پڑ جائیں گے اوپر تک، اوپر جو آپ نے تیاری تک وہ اس کے سکریچز کوئی نہیں جائیں گے، اس کے لیے پھر آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں ہم نے پٹین لگا کے پتہ لگایا، پتہ لگانے کے بعد فرنیچر صاف کر کے پھر دوبارہ اس طرح پالش کے آپ نے 2 ہاتھ پھیرنے اور آپ کی یہ زمین تیار، بیس تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم پورے فرنیچر کو، یہ جو بیڈ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبل آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں بیڈ نہیں ہے، بیڈ جو ہے یہ فل پوشش میں تھا۔ جب فل تیار ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا بیڈ کیا تھا، ڈریسنگ کیا تھا اور سائڈ ٹیبل کس طرح کی ہے۔ سائڈ ٹیبل تو آپ نے ابھی دیکھ ہی لی ہے، فوٹو میں ابھی آپ کو نظر آئی ہے۔ اس میں ایک تو یہ چیز کہ جتنی کوانٹٹی میں نے لاکھ دانہ اور سپریٹ کی آپ کو بتائی ہے، کیونکہ میرا جو بیڈ تھا وہ فل پوشش میں تھا۔ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبل کے جو ہیں وہ فرنٹ جو تھے، دروازہ اور اس کی دراز کے جو فرنٹ تھے اس پہ بھی پوشش کے پینل لگنے، اس وجہ سے ہمارا جو ہے اس پہ مٹیریل بہت کم لگا ہے۔ میں نے آپ کو اسی لیے یہ ایک پیکٹ لاکھ دانے، اس کا لال ٹالی، پیلا ٹالی اور اس کا آپ کو دکھایا۔ جو ہمارا لال اور کالا ٹالی ہے وہ ہمیں گرینوں میں جس ٹائم ہم نے آرٹیفیشل گرین ڈالنے ہیں ہمیں اس ٹائم اس کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی ہمیں صرف پالش کے اندر ہم نے جو پیلا ٹالی مکس کیا تھا، ابھی صرف ہم اس کے ساتھ اس کی زمین اور اس کی بیس تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بیس تیار ہے، کوئی اس میں ہوتا ہے نا کہیں پہ بھی کوئی ٹکورا، ہماری زبان میں بولتے ہیں پالش کی زبان میں ٹکورا، کہیں پہ کوئی سپاٹ، کوئی ایسا کوئی ڈونگی سی جگہ یا کوئی ابھری ہوئی جگہ، وہ مجھے اس میں کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہی۔ یہ دیکھیں یہ 10 15 منٹ کی ویڈیو ہے لیکن یہ 2 دن کا کام ہے۔
اس میں آپ کو ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صبح شروع کریں شام کو ختم کر دیں، اس طرح اس کی بیس اور اس کی یہ زمین تیار نہیں ہوتی، یہ کم از کم 2 دن میں 2 سائڈ ٹیبل اور ایک ڈریسنگ تیار ہوئی ہے، بہترین اس کی بیس بن گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ 2 کوٹ، اب اس پہ 2 کوٹ لگا لیں، 3 کوٹ لگا لیں، جتنے لگا لیں، اگر کوئی پالش تھوڑی سی بچ گئی ہے وہ بے شک اس کے اوپر لگا لیں۔ یہ بیس ہماری بہترین تیار ہو گیا۔ اب یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں نے ٹوٹل میٹیریل لکھ دیا آپ کو۔ اگر ایک بیڈ ڈریسنگ سائڈ ٹیبل آپ گھر پہ لے کے آتے ہیں اور خود پالش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 4,000 روپے کے سامان کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20,000 روپے آپ کو اس میں بچت ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ایک تو آپ کی لیبر بچ گئی، آپ خود کر رہے ہیں، اور جو پرافٹ دکاندار نے لینا ہے تیار کر کے وہ بھی آپ کی بچت ہوگی۔ اور اگر اس کے علاوہ کہیں پہ آپ کو کوئی پریشانی، کوئی پرابلم بنتی ہے کوئی بیس میں یا آگے تیاری میں، تو اس کے لیے آپ کامنٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ کا نمبر دے رہا ہوں، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن پریشانی ہوئی میں آپ کے حل کروں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔